آپ کو کچھ اپڈیٹ میں دیتا چلتا ہوں کہ پاکستان یو اے کو پیسہ دینے جا رہا ہے 3.5 ملین ڈالر. ٹھیک ہے، یہ پاکستان دینے جا رہا ہے کافی عرصے کے بعد. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا بنی ہے یہ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پیسہ دیں گے، لیکن دو کنٹری ایسے ہیں، دو ملک ایسے ہیں جن سے پیسہ آئے گا 5 ملین ڈالر آئیں گے. ٹھیک ہے، 3.5 ملین یہ دیں گے، لیکن وہ یو اے نہیں ہے جہاں سے پیسہ پھر آئے گا، لیکن وہ دو کنٹری، دو ممالک ہیں. I'll update you in the next video. لیکن یہ اتنا ایسی کیا جلدی پڑی ہے کہ پیسہ اب ان کو دینا پڑ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی حصے میں تو یہ اتنی آسانی سے تو پیسہ نہیں نکلتا، ان کے بینکوں سے نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اب کون سی ایسی وجہ چل پڑی ہے؟ ٹھیک ہے، وجہ کچھ یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان حملہ کرے ایران پہ، ریٹیلیٹ کرے. ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کچھ ایسا کرے، کیونکہ ٹرمپ نے ڈائریکٹلی پاکستان کو بول رہا ہے کہ آپ سیز فائر کراؤ. ٹھیک ہے، ادھر سے ٹرمپ یو اے کی طرف پریشر دے رہے ہیں کہ آپ حملہ کرو. وہاں انہیں لگتا ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے پاکستان پہ، تو پاکستان کو آگے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پاکستان حملہ کرے ایران پہ. وہاں سے ایران کو یہاں گیم کے یہ چل رہی کہ ایران کو دیکھو، وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے وہ لوگ مار رہے ہیں، لگا رہے ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں اپنے ٹویٹس میں. تو یہ گیم کافی گول چل رہی ہے، اور بیچ میں پاکستان پھانس کے رہ گیا. پہلے ایسے پتہ چلتا تھا کہ پاکستان ایک سپر ہیرو کی طرح باہر آ رہا ہے اور دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اور پاکستان کچھ ایسا جکڑا گیا نا کہ اب رستہ نہیں نظر آ رہا شہباز شریف لوگوں کو کہ جائیں تو جائیں کہاں پہ. ٹھیک ہے، اور ان کو جو لگا کہ پیسہ ہی واپس کرنے میں بہتری ہے، کیونکہ ایران اب وہ ایسا زخمی ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. ایران اب جو کچھ بھی ریٹیلیٹ ہوگا، اور پاکستان کس حساب سے کرے، حملے کرے، کس حساب سے؟ ایران کے سپریم لیڈر کون تھے؟ وہ مسلم تھے، ان کو کس نے شہید کیا؟ یونائٹڈ اسٹیٹ اور اسرائیل نے. تو پاکستان یہ کرے گا، اٹس مینس کہ پاکستان دوست ہے اسرائیل کا کیا؟ اگر پاکستان نے یہ کر دیا کہ جو یو اے چاہتا ہے، اور مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو؟ آپ لوگ مطلب سوچو کہ کیسے ہوگا، مطلب کس حساب سے انہوں نے کیا کیا پاکستان کے لیے جو یہ پاکستان سے اپنا حملہ کریں. ٹھیک ہے، ہمارا جو معاہدہ ہوا تھا سعودی عرب سے ہوا تھا، وہ تو ہوا تھا جو مقدس مقامات ہیں وہاں پہ مکہ اور مدینہ پہ. یو اے سے تو کوئی ہمارا معاہدہ نہیں ہوا. تو یہ فضول میں بس یہ کہتے کہ ہم جو چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ یو ہیو ٹو ریٹیلیٹ. اب دیکھو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہوگا کیا. ٹھیک ہے، ایک ذرائع سے پتہ چلا کہ ٹرمپ کا پورا پلان بن گیا کہ اب جنگ نہ رکی تو کچھ بڑا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بڑی تباہی ہونے والی ہے، جو کہ یہ تباہی پورے خطے میں آئے گی. تو اس کا پورا فائدہ جو ہوگا گریٹر اسرائیل کو ہوگا. یہ تو بات پکی ہے، وہ تو چاہتا ہی یہی تھا اسرائیل کہ یونائٹڈ اسٹیٹ بیچ میں گھسے اور ان کا یہ جو سفر ہے گریٹر اسرائیل کا یہ ایزی ہو جائے، کیونکہ وہ تو اسٹرگل کر رہے ہیں. وہ تو کتنے عرصے، وہ تو 10 سال پہلے ہی جنگ کر دیتے، 20 سال پہلے. اس ٹائم وہ یونائٹڈ اسٹیٹ ساتھ نہیں ہوگا، نہ اس نے ساتھ دیا، تو اس لیے انہوں نے وہ کام پہلے نہیں کیا. اور ٹرمپ کی دھمکی آئی ہے ایران کو، اس کی دھمکی کچھ ایون کہ روزانہ ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس نے لاسٹ وارننگ دی ہے. ٹھیک ہے، آخری وارننگ دی ہے. اس نے بولا کہ اگر ایران نے یہ معاہدہ مذاکرات نہ مانے تو ہم پورے کا پورا ایران تباہ کرنے جا رہے ہیں، اور صرف ایک حصہ چھوڑیں گے، وہ صرف دکھانے کے لیے کہ یہ ایرانی بچے ہیں، باقی بچے ہیں، یہ علاقہ ہم نے چھوڑ دیا، ان کی نسل رہ سکے آگے، اور پورے ایران کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے. کیونکہ اگر پچھلے ٹویٹ میں آپ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ نے، ٹرمپ نے بولا کہ پتھروں کے دور میں ہم پہنچا دیں گے ایران کو. تو آپ لوگ پچھلے دنوں یہ ٹویٹ تھا، آج اس نے بولا کہ فائنل میں بول رہا ہوں. اور اس نے فاکس نیوز میں بھی یہی کچھ بولا ہے کہ اب کچھ بڑا ہوگا، یا تو مذاکرات ہو جائیں گے 3 دنوں میں، اگر نہیں ہوئے تو بہت ہی تباہی ہونے والی ہے جو نہیں رک سکے گی. ٹھیک ہے جی، ایک کرسچین کمیونٹی کے پاپ لیو ہیں جو بڑے ہیں کرسچنس کے، انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے بولا کہ اس جنگ کو رک جانا چاہیے. یہ جو پوری دنیا میں جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو رک جانا چاہیے. اور انہوں نے منسٹرز کو، یہ جو لیڈرز ہیں، یہ جو منسٹرز ہیں ہر کنٹری کے، انہوں نے مخاطب کر کے بولا کہ یہ دنیا امن ہے،
اور اس کو امن کا گہوارہ بناؤ، ٹھیک ہے، اور بولا کہ انسانیت کی نسل کشی کو بند کیا جائے، انہوں نے اپنے بیان میں بولا، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ بہت مطلب یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی 70 سے 80 لاکھ لوگ باہر نکل آئے ہیں وہ ٹرمپ کے خلاف۔ یہ غلط ہو رہا ہے یار، مطلب پہلے غزہ فلسطین، اب ایران، اور پھر پتہ نہیں کون سا کنٹری ہوگا، یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے بھی اسرائیل ہے، یہ یونائٹڈ اسٹیٹ، اسرائیل نے جان بوجھ کے یونائٹڈ اسٹیٹ کو ٹرمپ کو ورگلایا اور بیچ میں گھسا دیا، حالانکہ جنگ جو تھی، جنگ تھی نہیں، انہیں گریٹر اسرائیل بنانا تو انہیں تو یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایران کے ایک فوجی لیڈر ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے ٹرمپ کے حوالے سے، انہوں نے بولا کہ ٹرمپ کے لیے یہ دھمکی والے ڈرامے اور یہ ٹویٹس اور یو ایس اے کی شکست، اور یہ جو چیز ہے یو ایس اے کو، یہ یو ایس اے کی شکست کو چھپا نہیں سکتی۔ یہ جو ٹرمپ کے ڈرامے، یہ ٹویٹیں، یہ جو گالیاں دوسرے کنٹریز کو دینا، اور یہ بولنا کہ ہم جیت چکے ہیں، دوسرے دن بولنا کہ سیز فائر کرا دو، تو یہ جو سارے نا وہ سمجھ چکا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کو شکست ہو چکی ہے۔ وہ اپنا دماغی توازن جو ہے نا برقرار نہیں رکھ پا رہا ٹرمپ، تو اس لیے وہ بار بار کبھی ٹویٹ آتے ہیں، کبھی سپیچ آتی ہیں، تو ایسا یہ تھیٹر چل رہا ہے، تھیٹر کا ایک فنکار ہے ٹرمپ، تو یہ روزانہ پوری دنیا کو انٹرٹین کرنے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ایران کے پاسداران نے بولا کہ یو ایس اے کا ایران کو شکست دینے کا پلان انہی کے گلے پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ لوگوں نے پلان بنایا نا فوج اتارنے کا، تو ایران کا بچہ وہاں پہ انتظار کر رہا ہے یار، ایک بار انٹر تو ہو ایران میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے ہی گلے میں پڑ جائے گا، جیسا کہ بھی پڑ رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ از اے سپر پاور، دنیا کا کہنا تھا، سب کا کہنا تھا، ایک شیر دل تھا، شیر تھا پوری دنیا میں، لیکن ٹرمپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہی عزت برقرار ہے، لیکن اگر دنیا سے پوچھو، لوگوں سے پوچھو، تو وہ آپ کو اصلیت آپ کی بول دیں گے کہ چل کیا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انہوں نے بولا کہ پاسداران انقلاب نے بولا کہ اگر کچھ بھی بڑا حملہ ہوا، یہ جو پلانٹس ہیں ان پہ حملہ ہوا، ان کو توڑنے کی کوشش کی، تو ہم یونائٹڈ اسٹیٹ کی حدود کو پار کر کے اس کے انفراسٹرکچر پہ حملہ کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ہم صلاحیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی اس چیز کو برقرار رکھیں گے، ہم نہ ڈرے ہیں اور نہ ڈریں گے، اور ہم جو حملے آپ کرتے ہیں اس سے ہم دگنے کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی نیوز تھی، یہی اپڈیٹ تھی آج تک کے لیے، اور اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا کہ یہ جو ٹرمپ نے بولا کہ 3 دن ہے، 3 دن کے اندر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یا مذاکرات ہوں گے یا پھر جنگ پھیلے گی؟ جنگ پھیل گئی تو پورے خطے کی شامت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کرنا ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔